خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم جیزس ٹی وی آفیشیل۔ آئیں خداوند کے زندہ پاک کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے مقدس پولس رسول کا خط پہلا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت مقدسہ تک ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یہ لکھا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند کی طرف سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالہ میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔ تو میرے عزیزو، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ مقدس پولس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، یعنی جو کرنتھس شہر کے اندر کلیسیا قائم ہوئی، جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، مقدس پولس رسول ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، انہیں یہ فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس میں سے آج کا جو ہمارا مضمون ہے، آج کا ہمارا مضمون ہے مسیح کا بدن اور خون کون لے۔ تو مقدس پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے میرے عزیزو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کے بارے میں وضاحت کی ہے، جس میں ہم نے 23ویں آیت میں دیکھا ہے، مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی۔ اور یہ بات کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے جس شام یہ فسح کی قربانی کی، تو مقدس پولس رسول تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہ تھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا شگردیت میں آنا یہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد کی بات ہے۔ اس لیے مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بات مجھے خداوند کی طرف سے پہنچی ہے، یہ کسی انسان نے نہیں بتائی، اور یہ بات خداوند یسوع مسیح نے اسے بتائی۔ اور کیا فرمایا؟ مقدس پولس رسول نے فرمایا، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند کی طرف سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی
کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی، روٹی لی اور شکر کر کے توڑی۔ تو میرے عزیزو، شاگرد تو اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے روٹی لی اور توڑی اور فرمایا کہ یہ میرا بدن ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح اس بات کو جانتے تھے کہ کل میرا یہ بدن صلیب پر توڑا جانے والا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح خداوند اس بید کو سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاگرد اس بات کو وقتی طور ہو سکتا ہے نہ سمجھتے ہوں، لیکن پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ خداوند نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے جب یہ آخری فسح کی ہے، روٹی لی اور توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے لیے کے واسطے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس بات کو جانتے تھے کہ کل میرا خون صلیب پر بہنے والا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر جان دینا میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے، لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر خون بہانا یہ سیم وہ قربانی تھی جو بنی اسرائیل قوم جب مصر کی غلامی سے نکلے تو نکلنے کی رات انہوں نے یہ فسح کی قربانی کی، اور جب انہوں نے یہ فسح کی قربانی کی تو میرے عزیزو، اس فسح کی قربانی کرنے کے وسیلہ سے میرے عزیزو، اس خون کے جو برہ کا بہ گیا، اس کے بہنے کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم کی خلاصی ہوئی مصر کی غلامی سے۔ اور جب وہ مصر کی غلامی سے نکلے تو خون بہا برے کا، اور برے کا جب خون بہا تو اس خون کو انہوں نے اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگایا، اور اس کے بہ جانے کے وسیلہ سے، اس کے لگانے کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی سے نکالی گئی۔ تو میرے عزیزو، میرا اور آپ کا گناہوں سے نکلنا ہے، ابلیس کے چنگل سے نکلنا ہے یسوع مسیح کے خون کے بہ جانے کے وسیلہ سے۔ اور وہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ پرانے عہد نامہ میں بنی اسرائیل قوم کا مصر کی غلامی سے نکلنا ایک برے کا خون کا باعث تھا، اور وہ فسح کی قربانی جو گزرانی گئی وہ نسل در نسل خداوند نے فرمایا کہ یادگاری کے طور پر آپ نے منانی ہے، سال ہر سال آپ نے منانی ہے۔ آئیں، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اور اس کا نامہ باب اور اس کی اگر آپ 13ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر میرے عزیزو لکھا ہے، لیکن جو آدمی پاک اور سفر میں بھی نہ ہو، اگر وہ فسح کرنے سے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے معین وقت پر خداوند کی قربانی نہیں گزرانی، سو اس آدمی کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور بنی اسرائیل قوم کے نزدیک یہ قربانی بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور خداوند کا حکم تھا کہ یہ یادگاری کے طور پر یہ منائی جائے۔ تو بنی اسرائیل قوم سال ہر سال اسے مناتے تھے، اور جب خداوند یسوع مسیح نے آخری فسح کی، اس روز وہ قربانی جو بنی اسرائیل قوم سال ہر سال مناتے تھے وہ عید تھی، لیکن یہ ایک نیا رنگ اس عید کو آنے والا ہے، ایک نئے انداز کے ساتھ یہ عید منانی جانے والی ہے۔ اور کیا کیا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو لیا، اور اس میں میرے عزیزوں میں ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے اس خون اور بدن میں، اس قربانی کے اندر
صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے شاگرد شامل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں جب خداوند یسوع مسیح نے یہ فسح کی قربانی کی ہے تو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اس کے ساتھ تھے۔ تو جب آپ بنی اسرائیل قوم کی زندگی پر غور کریں، جب انہوں نے یہ قربانی کی تو صرف اور صرف بنی اسرائیل قوم اس قربانی کو گزران رہی ہے، اور غیر اقوام کے اندر یا دیگر اقوام کے اندر اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ آج کی رات کیا ہونے والا ہے۔ اور بنی اسرائیل قوم اس بات کو جانتی ہے کہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ہمیں قربانی گزرانی ہے، اور ہمیں اس قربانی کے گزرانے کے وسیلہ سے جو خون بہنے والا ہے وہ خون ہمیں اپنی چوکھٹوں پر لگانا ہے، اور جب چوکھٹوں پر لگانا ہے تو اس خون کے وسیلہ سے جو آج رات ملکل موت کا فرشتہ آ کر تمام مصر کے پلوٹوں کو ذبح کرنے والا ہے، قربان کرنے والا ہے، اس خون کے وسیلہ سے ہمارے پلوٹے بچیں گے اور ہم اس خون کے وسیلہ سے آج آزاد کیے جائیں گے۔ تو میرے جو سیم خداوند یسوع مسیح کا خون جو صلیب پر بہا، میرے عزیزو ہمیں ابلیس اور گناہ کے چنگل سے ہمیں نکالتا اور چھڑاتا ہے۔ تو میرے عزیزو آج کا ہمارا مضمون ہے کہ مسیح کا بدن اور خون کون لے؟ بھائی مسیح کا بدن اور خون کون لے؟ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری کرسچینٹی کے اندر ہر ایک شخص اس بدن کو لینے کے لیے تیار ہے، اس خون کو لینے کے لیے تیار ہے، لیکن میرے عزیزو آج کا ہمارا مضمون ہے کہ کون لے۔ ہم آگے چل کر مزید ہم اس پر بات کریں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح جس رات وہ پکڑوائے جانے والے تھے، روٹی لی، توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے، پھر پیالہ لیا اور کہا کہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو، خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ یہ ہمیں یادگاری کے طور پر منانے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن کو لیتے، خداوند یسوع مسیح کے خون کو ہم لیتے ہیں، تو ہم اس بات کی یاد دہانی کرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل قوم کے لوگ جب مصر کی غلامی سے نکلے اور یاد دہانی کے طور پر وہ فسح کی قربانی کیا کرتے تھے، وہ عید منایا کرتے تھے، اس بات کی یادگاری کرتے تھے کہ کس طور پر خداوند نے ہمیں مصر کی غلامی سے نکالا، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں تو میرے عزیزو ہم اس بات کا اظہار کرتے اور اس بات کی یادگاری ہم مناتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کس طور پر شیطان اور گناہ کے چنگل سے چھڑا کر ہمیں آزاد کیا ہے۔ اس لیے میری عزیزو مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اور میرے عزیزو 26 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے، یعنی جب تک خداوند یسوع مسیح دوسری آمد میں آتے نہیں، ہمیں خداوند یسوع مسیح کی یادگاری کی اس رسم میں نسل در نسل شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزوں آگے لکھا ہے، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالہ میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا، نامناسب۔ تو میرے عزیزو آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کا بدن اور خون کون لے۔ اور یہاں پر میرے عزیزو ہماری کرسچینٹی کے اندر اس بات کو سمجھنے کے لیے لوگ قاصر ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے اس بدن اور خون کو نامناسب طور پر لیتے ہیں۔ یہ نامناسب طور پر کیا ہے؟
نامناسب طور پر. میری چیزوں، جب خداوند یسوع مسیح نے، میں پہلے بھی بتایا کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ آخری فسح کی قربانی کی ہے تو اس میں صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے، لیکن اس میں ایک شخص نامناسب تھا. کون تھا جی؟ وہ تھا یہودا اکسریوتی. یعنی نامناسب وہ کس طور پر تھا؟ یعنی نامناسب وہ اس طور پر تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہونے والا ہے جس طور پر دوسرے شاگرد شریک ہونے والے ہیں، لیکن اس کی زندگی کے اندر گناہ تھا. یعنی اس کی زندگی کے اندر گناہ کی پلاننگ چل رہی تھی. یعنی خدا کے خلاف اس کی زندگی کے اندر پلان چل رہا تھا. تو میری عزیزو، اسی طرح آج بھی بہت سے لوگ نامناسب طور پر، یعنی یہ نامناسب، جب زندگی میں گناہ ہے، جب زندگی میں میرے عزیزو بری حرکات و سکنات پائی جاتی ہیں، تب ہم جب خداوند کی میز پر آ کر خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں تو یہ نامناسب ہے. بہت سے لوگ ہیں میرے عزیزو، جب چرچ آتے ہیں تو چرچ میں شائع ربانی یعنی خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہونا ہے، ہر چرچ کی دیوار پر سگریٹ کو وہ چپساں کر کے اندر آ کر عبادت کرتے ہیں. یہ نامناسب ہے، یہ گناہ ہے. لوگ گالیاں نکالتے اور چرچ میں آ کر شائع ربانی لیتے ہیں، یہ نامناسب ہے. لوگ گناہ کرتے اور چرچ میں آ کر شائع ربانی لیتے ہیں، یہ نامناسب ہے. یعنی اندر گناہ ہے. جیسے یہودا اکسریوتی کی زندگی کے اندر گناہ تھا، وہ شائع ربانی لینے کے لیے آیا، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے. تو بہت سے لوگ میرے عزیزو نامناسب طور پر خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہوتے ہیں. دیکھیں نامناسب طور پر یہ اگر آپ مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 27ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نوالا کے بعد شیطان اس میں سما گیا. پس یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے. یعنی پہلے پلاننگ ہو چکی تھی، یعنی اس کی زندگی کے اندر گناہ تھا. باقی شاگردوں نے بھی خداوند یسوع مسیح کے بدن کو لیا ہے، یسوع مسیح کے خون کو لیا ہے، لیکن جب اس نے لیا، کیونکہ اندر اس کے گناہ تھا. آج بھی میرے عزیزو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نامناسب طور پر خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں، یعنی گناہ اندر ہے اور خداوند کے مذبح پر آتے ہیں. ہمارا مضمون ہے مسیح کا بدن اور خون کون لے. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن میں دیکھیں صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے. جب بنی اسرائیل قوم نے یہ قربانی کی ہے تو صرف بنی اسرائیل قوم کے لوگ ہیں. تو صرف شاگرد جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں کا انکار کرتے ہیں، گناہوں کو ترک کرتے ہیں، راست بازی اور ایمانداری کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہو سکتے ہیں. کیونکہ میرے عزیزو، جو مرکزیات چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، لکھا ہے اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالہ میں سے پیے. خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ یہ بڑا ضروری ہے. ہم بدن کھائیں، اس کا خون پئیں، لیکن کیسے؟ مسیح کا بدن اور خون کون لے بھائی؟ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے، اہم ہے ہم لیں، کیونکہ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب اور اس کی 51 آیت میں لکھا ہے، یہ یسوع مسیح خداوند نے فرمایا، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے
کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہوں. لیکن کون لے بھائی وہ لے گا جس کی زندگی میں اب گناہ نہیں ہے، جو اپنی زندگی میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گناہوں کا انکار کرتا ہے. اگر گناہ زندگی کے اندر ہے تو پھر نہیں لے سکتا. وہ لے گا جو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، جو اس کے ساتھ راست بازی، ایمانداری کی، وفاداری کی زندگی بسر کرتا ہے. اور آگے اگر ہم پڑھیں یہاں سے ہی تو لکھا ہے، پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے. یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہوں، کیونکہ یسوع مسیح خداوند نے فرمایا جب تم اس کو کھاتے اور پیتے ہو تو تم میں زندگی ہے. تو اگر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہونا ہے تو گناہوں کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ یسوع مسیح کا یہ خون اس لیے بہا تاکہ ہمارے گناہ مٹائے جائیں اور ہم راست بازی اور ایمانداری کی زندگی بسر کریں. تو میری چیزوں آگے لکھا ہے، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہوں. تو لیکن ہوں گے کیسے؟ گناہوں میں. بھائی گناہوں کا انکار کرنا پڑے گا. خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، خون بہانا، سبب بھی یہ تھا کہ ہم نجات پائیں، ہم آزاد کیے جائیں. تو جو مرکزیات کو آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا تو وہاں پر میرے عزیزوں یہ مقدس پولس رسول نے فرمایا، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالہ میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. اگر گناہوں میں اس خون اور بدن میں شریک ہوتے ہیں نا تو یہ نامناسب ہے، قصوروار ہے، سزا پائیں گے. اور آگے میری چیزوں لکھا ہے، پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالہ میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. بھئی اگر ہم نامناسب طور پر خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں تو ہم سزا پائیں گے. اگر ہم مناسب طور پر خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں تو میرے عزیزوں ہم برکت پائیں گے. ہماری زندگیوں میں تازگی آئے گی، ہماری زندگیوں میں شادمانی آئے گی، ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی. دیکھیں اسی خط کے اندر اگر ہم اس کا 10واں باب اس کی 16ویں آیت کو دیکھیں تو مقدس پولس رسول اسی کلیسیا کو خط لکھتے یہ فرماتے ہیں، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں. ویسے خداوند یسوع مسیح کے خون کو وہ برکت کا پیالہ کہتے ہیں. مقدس پولس رسول بھئی یہ برکت کا پیالہ ہے. جب ہم مناسب طور پر اس خون کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں تو یہ برکت کا پیالہ ہے. یہ جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے یہ ہمیں گناہوں سے نکال کر ہمیں راست بازی میں لے کر آتا ہے. یعنی ہم گناہوں سے نکل کر راست بازی میں آتے ہیں، یعنی ہم بڑھتے ہیں. بھئی یہ برکت کا پیالہ ہے. اس لیے اس نے فرمایا وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ یہ بڑا ضروری ہے. یہ ہماری زندگی کے اندر بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں. تو مسیح کا بدن اور خون کون لے؟ ایک راست باز شخصیت. اور میرے عزیزوں جو مرکزیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا لکھا ہے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت
خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ یعنی جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہونے کے لیے اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ کیا میں اس لائق ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہو سکوں؟ اور اگر نہیں تو اگر ہم اس کو لیں گے سزا پائیں گے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ بھئی یہ روحانی بات ہے۔ بھئی تم میں بہت سے شاعر بانی بھی لیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے کمزور ہیں۔ یہ روحانی کمزوری ہے میرے عزیزو۔ یعنی یہ روحانی کمزوری کیا ہے؟ یعنی جسمانی طور پر اگر کوئی شخص کمزور ہونا تو وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کمزور ہے۔ تو جب کمزور ہے وہ کام نہیں کرے گا، کمزور ہے وہ چارپائی پر پڑا رہے گا۔ اسی طرح بہت سے لوگ روحانی طور پر کمزور ہیں۔ یعنی کمزور کیسے؟ آپ ان سے کہیں بھی دعا کریں، وہ کہیں کہ جی ہمیں تو آتی نہیں، یہ کمزوری ہے۔ آگے بھی پرستش کریں، پرستش آتی نہیں بھی، یہ کمزوری ہے۔ آپ روحانی طور پر کچھ بھی کہیں وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کمزوری ہے، یہ روحانی کمزوری ہے۔ اور رسول فرماتے ہیں کیونکہ تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں۔ یہ سیم ایک ہی بات ہے۔ جو شخص بیمار ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اسی طرح جو لوگ روحانی طور پر بیمار ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کون؟ جو نامناسب طور پر خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں۔ اور بہت سے سو گئے، یعنی بہت سے لوگ رسول فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ بھئی سو گئے ہیں نامناسب طور پر خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شامل ہوتے ہوتے۔ یعنی گناہ اندر ہے، خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن کو لے رہے ہیں، تو بہت سے لوگ سو گئے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے میرے عزیزو، اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ اپنے آپ کو جانچیں، کیا میں اس لائق ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہوں؟ اور آگے لکھا ہے لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خداوند یسوع مسیح کا خون ہماری زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ہے، زندگی کا باعث ہے، شادمانی کا باعث ہے۔ تو مضمون ہمارا تھا مسیح کا بدن اور خون کون لے؟ یہ آپ کے ساتھ سوال ہے میرے عزیزوں، کون لے؟ اپنی زندگیوں پر ہم غور کر سکتے ہیں۔ کیا میں اس لائق ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا خون اور بدن اپنی زندگی کے اندر لوں؟ میرے عزیزوں، اپنی زندگیوں پر ہم غور کریں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت۔ میرے عزیزوں، ہمارا یہ چینل یوٹیوب ویلکم جیزس ٹی وی آفیشیل، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آئے اور آپ دیکھیں، آپ برکت پائیں۔ خداوند آپ کو برکت۔